عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الحديث رواہ الترمذی فی جامعہ فی ابواب الطہارہ. معزز سامعین کرام، طہارت پاکیزگی کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے. اور کل کے درس میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ قضاء حاجت، رفع حاجت جو ہم کرتے ہیں ٹوائلٹ، اس کے لیے شریعت نے بہت سارے طریقے اور بہت سارے اصول، بہت سارے ضابطے اور بہت سارے قاعدے بتلائے ہیں. اور اگر ہم کو ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے، ہم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، قضاء حاجت کرنا ہے، تو اس کے لیے قضاء حاجت کا جو گھر ہوتا ہے، جس کو ہم ٹوائلٹ روم کہتے ہیں، اس کو ہی استعمال کرنا چاہیے، بیت الخلاء. اگر بیت الخلاء نہیں ہے تو آبادی سے باہر نکل کر کے کرنا چاہیے. اور جو رستہ ہے عام لوگوں کے آنے جانے کا، چلنے کا، وہاں پہ تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے انسانوں کے آرام کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے جو شیڈ اور سایہ دار جگہ ہوتی ہیں، پیڑ ہو، جھاڑ ہو یا شیڈ بنا ہوا ہو، وہاں پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آدمی کے پانی بھرنے کی جو جگہ ہے، جہاں سے جا کر کے وہ پانی بھرتے ہیں، وہاں پر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان تمام جگہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا سبب بتلایا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کے اوپر لعنت کی جاتی ہے. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے کسی سوراخ اور بل کے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر پانی بالکل ٹھہرا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، تالاب وغیرہ ہو جس کا پانی بہتا ہوا نہ ہو، ایک جگہ پہ بالکل کھڑا ہو، تو اس پانی میں بھی ٹوائلٹ کرنے سے، پیشاب یا رفع حاجت کرنے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. سامعین کرام، اگر آدمی بہت زیادہ بیمار پڑ جائے اور بیماری کی وجہ سے وہ اٹھ بیٹھ نہیں ہو پا رہا ہو اس کو، یا پھر بہت سخت سردی کا عالم ہے، ہمارے علاقے میں سردی کم پڑتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سردی جو ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے، مائنس میں بھی -8 ہو جاتا ہے، -10 ہو جاتا ہے، برف جمنے لگتا ہے، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، پانی چھونا پریشان کن ہو جاتا ہے. تو اگر آدمی بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں ہو پا رہا ہو، یا پھر سخت سردی کا عالم ہو، سردی کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی اگر دوسرا عذر ہو، اور آدمی اگر کوئی برتن خاص کر لے اور اس برتن کو اپنے چارپائی کے نیچے، بیڈ کے نیچے رکھ کر کے رات میں اس میں استنجا کرے اور صبح میں اٹھا کر کے اگر پھینک دیتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے. سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی روایت ہے، رقیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا. لکڑی کا ایک پیالہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے، بیڈ کے نیچے رکھا رہتا تھا، اور رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں پیشاب کیا کرتے تھے. اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ لقد دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹرے منگوا لیا تھا تاکہ رات میں جو ہے اسی میں پیشاب کرے. تو یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں بیماری یا عذر کی وجہ سے ہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پاکیزگی میں پورے دنیا کے معلم ہیں. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، طہارت کی تعلیم دی ہے، صفائی ستھرائی کی تعلیم دی ہے. وہیں پر انسانی جو بشری کمزوریاں ہیں، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر کے تعلیم دیا ہے. تو اگر آدمی بیمار ہو، یا سخت سردی کا عالم ہو، یا کوئی شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں کر پاتا ہو آدمی، تو ایسی صورت میں ٹرے وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے اگر کوئی آدمی سخت بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو پوٹ کی طرح سے دیتے ہیں، جو وہیں پہ جو ہے اپنے حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو ایسے کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سامعین کرام، اسی طرح سے اگر ہم کو قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جانا ہو، حمام میں جانا ہو، باتھ روم میں جانا ہو، بیت الخلاء میں جانا ہو، تو جانے سے پہلے جو بھی مقدس پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو اپنے سے الگ کر لینا چاہیے. کوئی ایسی چیز ہو جس میں اللہ کا ذکر ہو، یا مقدس نام ہو، یا قرآنی آیات ہو، تو ان کو اپنے سے الگ کر لینا چاہیے، علیحدہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد حمام میں جانا چاہیے.
اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں بھی روایت کیا ہے۔ امام بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے کہ اب قضاء حاجت کے لیے حمام میں جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھی کو نکال لیتے تھے۔ انگوٹھی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، اس کو نکال لیتے تھے۔ کیوں نکال دیتے تھے؟ اس کی تشریح میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، محمد نیچے رسول اور اس کے نیچے اللہ لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سے الگ کر لیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کسی چیز کے اندر ذکر الہی ہو، اللہ کا ذکر ہو، مقدس نام ہو، یا قرآنی آیات ہو، یا دعائیں ہوں، ایسی اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے، بہت سارے لوگ اپنی جیب میں رکھے رہتے ہیں کہ نماز کے بعد ذکر کریں گے، یا اور بھی دوسری چیزوں کے لیے صبح شام کے اذکار کی جو ہے چھوٹی سی جو ہے بکلیٹ رکھے رہتے ہیں اپنے جیبوں کے اندر، تو اس کو نکال لینا چاہیے۔ اور اگر قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کو تو بدرجہ اولا الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے تعظیم اور تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باتھ روم میں، حمام میں نہ لے جایا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آدمی قرآن کریم کو اپنے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے، ٹرین میں جا رہا ہے یا بس میں جا رہا ہے، اب جو ہے کہیں پہ رکا، بس کہیں پہ رکے، اب وہاں پر حاجت کے لیے جانا ہے، اور اگر ہم اپنے قرآن کریم کو وہاں پر چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے یا اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو خواہ مخواہ اللہ کی اس کتاب سے دشمنی کرتے ہیں، قرآن کریم سے دشمنی کرتے ہیں، اس کی توہین کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، اور اس طرح کا اگر اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں قرآن کریم کو اپنے کپڑے کے اندر چھپا کر کے پھر آپ حمام میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہاں پر مقصود قرآن کریم کی حرمت اور عظمت کو بچانا ہے۔ لیکن اگر گھر پہ ہیں، عام حالات میں ہیں، اور قرآن کریم اگر آپ کے پاس ہے، آپ کو حمام میں جانا ہے، قرآن کریم کو الگ کر لیجئے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے موبائل کا مسئلہ آتا ہے۔ موبائل میں بھی بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی آیت رہتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کیا کرنا؟ تو موبائل کے تعلق سے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ موبائل جو ہے اس کے اندر کسی بھی چیز کا عکس ہوتا ہے، اور جب وہ کھلتا ہے تو کھلتا ہے، جب آپ اس کو بند کریں گے تو وہ بند ہو جائے گا، پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ لیکن اس کے باوجود اگر موبائل آپ کے پاس ہے اور آپ اپنے گھر میں ہیں تو دو وجہوں سے، ایک آپ کے دل کے اندر وسوسہ کہ بھائی اس میں قرآن ہے، قرآنی آیات ہے، دعائیں ہیں، اس کو کیا کرنا، تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے بھی۔ دوسرا یہ کہ موبائل قیمتی چیز ہے، حمام میں جائیں گے کہیں گر جائے، مال ضائع ہو جائے گا، اس لیے باہر رکھ سکتے ہیں، الگ کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں ہے تو، لیکن سفر میں ہے تو آپ اپنے ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن ہمیشہ اس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، اب اس کو بھی تو حمام جانا ہے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ کیا اپنے دل کو نکال کر کے رکھ دے گا، سینے کو ہٹا کر کے رکھ دے گا، یادداشت کو ڈیمیج کر دے گا؟ نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ایسی صورتحال ہو تو قرآن کریم اگر ہے تو اس کو بھی آپ لے جا سکتے ہیں حمام میں، اگر آپ پاس موبائل ہے اس کو بھی لے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عام اور نارمل حالات میں جو مقدس چیزیں ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، اس کو اپنے سے علیحدہ کر کے تب جا کر کے حمام میں جانا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ہم جو بھی ہیں، جو مسلمان ہیں، جب ہم ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں تو پردے کا اہتمام بالکل ضروری ہے کہ ہر حال میں پردہ کرنا ہے، آدمی کی نظروں سے چھپ کر کے ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے، قضاء حاجت آدمی کی نظروں سے چھپ کر کے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کتنا نرالا انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتنے بہترین انداز میں تعلیم دی ہے۔ جامع ترمذی ابواب الطہارہ حدیث نمبر 14، اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 14۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اپنے کپڑے کو اس وقت تک نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ زمین پہ بیٹھ نہیں جاتے تھے، یعنی سطر کا پورا خیال رکھتے ہوئے کہ سطر کو کیسے چھپانا ہے۔ تو جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو اپنے سطر کو چھپا کر کے ہی، ہر حال میں یہ ایک دم ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پاخانہ کرنے کے لیے جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ابھی تو ہمارے یہاں ٹوائلٹ ہے، بیت الخلاء ہے، اس میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری سہولیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سہولت والے دور میں ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو ایسی صورت میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آج بھی پرابلم ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر جو ہے ٹوائلٹ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اوٹ میں آڑ میں جو ہے بیت الخلا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الحیض کی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ کے لیے جاتے، قضاء حاجت کے لیے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ کوئی اونچی زمین کا سہارا لے کر کے، یعنی اونچی زمین کے آڑ میں، اونچے زمین کے اوٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ کیا کرتے تھے، یا نہیں تو کھجور کے درختوں کا جو جھنڈ ہوتا تھا اس جھنڈ میں جا کر کے چھپ کر کے ٹوائلٹ کیا کرتے تھے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم دور نکل جایا کرتے تھے، سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے اور بالکل بیابان میں اکیلے جا کر کے ٹوائلٹ کر کے آتے تھے۔ ایک حدیث آپ کو اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بیابان میں پہنچے تو دیکھا کہ بالکل چٹیل میدان ہے، آپ کو قضاء حاجت کرنا تھا، ایک کونے پہ ایک درخت، دوسرے کونے پہ دوسرا درخت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے تو میرے ساتھ چل، پھر ادھر والے درخت کو جا کر کے کھینچ کر کے لائے، وہ بھی چلنے لگا، بالکل جانور کی طرح سے چلنے لگا، اور چل کر کے جب دونوں ایک جگہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں جڑ جا اللہ کے حکم سے، تو دونوں جڑ گیا، اور اس کے پیچھے اوٹ میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ کیا، قضاء حاجت کیا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں، جب ہم پیشاب یا پاخانہ جو بھی کرنے کے لیے جائیں، تو بالکل پردے کو مکمل پردے میں، پردے کا ہر اعتبار سے اہتمام کرنا ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، قضاء حاجت کے تعلق سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انتہائی قیمتی اور بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کو سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ عام درسوں سے بالکل ہٹ کر کے اور ایکسکلوسیو ہے، اور اس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ جو بیان ہو رہا ہے اس کو آپ تقریر نہ سمجھے، یہ درس ہے جس میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کرایا جا رہا ہے، لہذا اس درس کو بالکل ہی پابندی کے ساتھ اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اور آپ کے بھی نیکیوں کو قبول فرمائے، جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔